چند پاکستانی بزنس ایلیٹس کی دولت کی جڑیں پارٹیشن سے پہلے برٹش کے ساتھ کاروبار سے ملتی ہیں، جیسے کہ لمز اور پیکیجز مال کے مالک سید بابر علی کی خاندانی دولت کی جڑیں ان کے آباء و اجداد کے برٹش آرمی کے ساتھ کاروبار سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ برٹش انڈیا کے بہت سے مسلمان تاجر پارٹیشن کے وقت پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ پارٹیشن کے بعد نئے ملک کے 16 سب سے بڑے انڈسٹریلسٹس میں سے 13 مہاجر تھے۔ امیر تاجروں کو ہجرت پر آمادہ کرنے میں جناح کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ جناح کی ایک مشہور وکیل اور مسلم لیگ کے لیڈر ہونے کے باعث امیر مسلمان تاجروں سے واقفیت تھی۔ جناح نے ان تاجروں کو تسلی دی کہ پاکستان میں ان کے بزنسز کو محفوظ کاروباری ماحول میسر ہوگا۔ ان میں بہت سارے تاجر گجرات سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ آدم جی گروپ کے بانی آدم جی داؤد، جو جناح کے قریبی دوست تھے۔ بہت سے مہاجر تاجروں نے پارٹیشن کے وقت کراچی کا رخ کیا، جو نئے ملک کا دارالحکومت تھا۔ کراچی میں مقیم بڑے صنعت کاروں کا پاکستان کے شروع کے سالوں میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1955 سے 1960 تک پاکستان کی صرف 2% آبادی ہونے کے باوجود 50% پانی کراچی کو فراہم کیا گیا۔ پارٹیشن کے بعد پرو بزنس حکومتی پالیسی اور اس وقت کی جیو پولیٹکس کی وجہ سے شروع کے سال بزنس ایلیٹس کے لیے مفید تھے۔ 1950 کی دہائی میں ڈومیسٹک گروتھ کو فروغ دینے کے لیے پبلک بینکس، سیمی پبلک بینکس اور دیگر مالیاتی اداروں کو قائم کیا گیا۔ 1947 سے 1952 تک روپے کی قدر زیادہ رکھی گئی اور امپورٹس کو فروغ دیا گیا۔ اس کا بزنس ایلیٹس کو اس طرح سے فائدہ ہوا کہ مشینری سستے داموں میں امپورٹ کی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے 1949 میں پاکستان پر ٹریڈ بین نافذ کیا۔ انڈیا سے امپورٹس بند ہونے سے نجی پاکستانی بزنس ایلیٹس کو فائدہ ہوا، کیونکہ ڈومیسٹک مارکیٹ کا ان پر انحصار بڑھ گیا۔ 1950 سے 1953 تک نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان جنگ جاری رہی، جس کا پاکستانی معیشت کو کافی فائدہ ہوا۔ اس جنگ کے دوران جوٹ کی ڈیمانڈ میں کافی اضافہ ہوا، جو کہ سینڈ بیگز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان اس وقت کا بہت بڑا سپلائر تھا۔ 1953 سے لے کر 1959 تک حکومت نے مقامی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے امپورٹس پر مختلف پابندیاں لگائیں، جس کی وجہ سے انڈسٹریل مشینری اور را میٹیریلز کو بیرون ملک سے امپورٹ کروانا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ان ایلیٹ بزنس فیملیز کو غیر منصفانہ فائدہ ہوا جن کے پاس پہلے سے مشینری موجود تھی، اور باقی کاروباری طبقے کو نقصان ہوا۔ ایلیٹ فرینڈلی حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں 1959 میں لگ بھگ 25% لوکل صنعتی اثاثے پاکستان کے صرف 7 امیر خاندانوں کی ملکیت تھے۔